السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 23 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور تحقیقی بات ہے، یعنی اور البتہ تحقیق، ارسلنا ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر۔ فقال پس نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود۔ افلا تتقون، کیا پس تم ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی قوم نوح یہ ایسی قوم تھی جنہوں نے شرک کی ابتدا کی اور انہوں نے بت بنائے، اور شیطان نے ان کو اس طرح سے ورگلایا کہ ان میں جب نوح علیہ السلام کے آنے سے پہلے دین کی تعلیم دینے والے کچھ لوگ ایسے تھے جو بہت نیک سمجھے جاتے تھے اور بزرگ مانے جاتے تھے۔ جب وہ وفات پا گئے تو شیطان نے قوم کو کہا کہ ان کی تصویریں بنا لو تاکہ اپنے بچوں کو یاد دلا سکو۔ پھر اس نے ان کے ذہن میں ڈالا کہ تصویروں کو الٹ پلٹ کرنا، دیکھنا، ڈھونڈنا مشکل ہے، بت بنا لو، وہ تو پڑے رہیں گے اپنی جگہ پر اور آتے جاتے تم دیکھتے رہو گے۔ جب انہوں نے بت بنا لیے تو آہستہ آہستہ اس نے ذہن میں یہ ڈالا کہ ان کا طواف کرو، ان کے نذرانے چڑھاؤ، تو اس طرح سے یہ قوم شرک میں مبتلا ہو گئی، جس کی وجہ سے سیدنا نوح علیہ السلام ان کو کہتے ہیں کہ کیا پس تم ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی تم اللہ سے ڈرو کہ اللہ کو چھوڑ کر تم ان پتھروں کے تراشیدہ بتوں کو پوجتے ہو جن کو تمہارے ہاتھوں نے خود ہی تیار کیا ہے، یہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما ھذا الا بشر مثلکم، پس سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا تھا، یعنی کفر کرنے والے سرداروں نے یہ بات کہی اپنی قوم کو کہ نہیں ہے یہ پیغمبر مگر بندہ ہے تمہاری ہی طرح کا، یرید ان یتفضل علیکم، یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر فضیلت لے جائے، یعنی حکمرانی کرنا چاہتا ہے، تمہیں اپنے ماتحت کرنا چاہتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِکَةً، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور وہ اتار دیتا کسی فرشتے کو، یعنی اگر اللہ نے اس کو بھیجا ہوتا تو اللہ کسی فرشتے کو بھیج دیتا۔ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، ہم نے نہیں سنا اس قسم کی دعوت کو اپنے پہلے باپ دادا میں۔ ان ہوا الا رجل بہ جنہ، یہ نہیں ہے مگر ایک ایسا آدمی، بہ جنۃ، جس کو دیوانگی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ فتربصوا بہ حتی حین، پس انتظار کرو اس کے ساتھ ایک وقت تک۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو فقال سے شروع کیا، جبکہ سورہ اعراف میں قال الملأ یعنی بغیر فا اور واو کے ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ وہاں سرداروں کے مخاطب انبیاء تھے۔ یہاں سرداروں نے اپنی قوم کو مخاطب کیا اور ان کے سامنے وہی چند چیزیں رکھیں جو دنیا دار اور منکرین سامنے لے کے آتے ہیں بطور دلیل۔ پہلی دلیل انہوں نے نوح علیہ السلام کے انکار کی یہ پیش کی کہ یہ تو تمہاری ہی طرح کا بندہ ہے، تو اگر اس پر نبوت اتری ہے تو تمہارے اوپر بھی اتر سکتی تھی۔ حالانکہ یہ بات واضح ہے کہ سمجھانے والا تو ایک ہی ہوتا ہے، یا کچھ ہوتے ہیں اور باقی عوام زیادہ ہی ہوتی ہے ہمیشہ، اور پھر اگر پیغمبر بشر نہیں ہوگا تو پھر وہ بشری تقاضوں کو کیسا پورا کرے گا، اور ہم اس سے اپنے ان تمام تقاضوں کو، بشری ضروریات کو پورا کرنا کیسے سیکھیں گے؟ جس کو نیند نہیں آئے گی، جس کو بھوک نہیں لگے گی، اگر وہ فرشتہ ہے تو اس کی اولاد نہیں ہوگی، اسے بول و براز کی ضرورت نہیں ہوگی، اسے کاروبار کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، تو ہم اس سے دین کیسے سیکھیں گے؟ اس بات کو نہیں سمجھتے تھے، تو انہوں نے انکار کی پہلی دلیل یہ پیش کی کہ یہ تو تمہاری ہی طرح کا بندہ ہے۔ دوسری انہوں نے یہ دلیل پیش کی کہ یہ تمہاری حکومت چھیننا چاہتا ہے،
یہ مادہ پرست اور دنیا دار لوگوں کا یہ عام سا ایک بہانہ ہے کہ یہ تو تم پر حکومت کرنا چاہتا ہے، تمہیں اپنے کنٹرول میں، اپنے پنجے میں لینا چاہتا ہے۔ تیسری دلیل انہوں نے یہ پیش کی، انکار کی، کہ اگر اللہ چاہتا تو فرشتہ اتار دیتا، تو یعنی فرشتہ نہیں آیا تو ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور پھر کہنے لگے کہ ہم نے تو اس طرح کی بات اپنے پہلے لوگوں میں، اپنے پہلے آباء و اجداد میں کبھی سنی ہی نہیں۔ تو اس میں یا تو ان کا جھوٹ تھا کہ وہ پہلی تمام توحید کی باتوں کا انکار کر رہے تھے، یا پھر یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے اور پہلے پیغمبروں میں کچھ وقفہ زیادہ تھا۔ پھر انہوں نے انکار کے لیے لوگوں کو اس بات پر بھی توجہ دلائی کہ شاید یہ دیوانہ آدمی ہے، حالانکہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ دیوانوں کی حرکتیں ایسی تو نہیں ہوتی جس طرح انبیاء علیہ السلام کی ہر حرکت، ہر قول، ہر فعل میں ایک حکمت ہوتی ہے، تو دیوانے ان حکمتوں کو لیے ہوئے تو نہیں ہوتے۔ یہ انہوں نے پیغمبر کو جھٹلانے کے لیے 5 بڑی بڑی دلیلیں گھڑ لیں۔ جب دیکھا کہ ابھی بھی قوم اس کی طرف کہیں رجوع نہ کر لے تو کہنے لگے کہ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِینٍ، انتظار کرو، ایک وقت آئے گا نعوذ باللہ کہ خود ہی یہ سلسلہ صاف ہو جائے گا، یعنی ان کی وفات کے بعد ان کو کوئی جاننے والا ہی نہیں ہوگا۔ قال رب انصرنی بما کذبون، نوح علیہ السلام نے چونکہ بہت لمبا عرصہ ان کو واعظ و نصیحت کی تھی، قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ 950 سال تک یہ ان کو واعظ کرتے رہے، لیکن چند لوگوں کے سوا جب مسلمان نہ ہوئے اور انہوں نے الٹا نوح علیہ السلام کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ رب انصرنی بما کذبون، اے رب میری مدد فرما اس وجہ سے کہ یہ مجھے جھٹلاتے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے لیے تنگ آ کر یہ بد دعا کی کہ اے اللہ میری مدد فرما، یعنی یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں اور میری مدد فرما، یہ تقریباً تمام انبیاء علیہ السلام نے ہی اپنی قوم کے لیے بالآخر بد دعا کی ہے، سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ جب اپنی قوم سے بہت تنگ آ گئے اور آپ کو صحابہ نے بھی یہ بات کہی کہ آپ ان کے لیے بد دعا کیجئے، بلکہ فرشتے نے آ کر یہ کہا جب آپ طائف سے واپس آ رہے تھے کہ یہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، آپ اسے اگر حکم دیں تو طائف کے دونوں کناروں کے پہاڑوں کو یہ ملا دے گا اور یہ لوگ سرمے کی طرح پس جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کوئی ایسا آدمی پیدا کرے گا جو دین کا مددگار ہوگا۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام نے یہ بد دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ آپ کشتی بنائیں۔ یہ روئے ارض کی پہلی کشتی تھی اور عراق کے علاقے میں جہاں سمندر بھی بہت دور اور آج کل کی طرح کے انتظامات بھی تو نہیں تھے کہ اس کو اٹھا کر لے جایا جائے، تو کشتی کو دیکھ کر قوم کے لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ سورہ ہود میں اس کا تفصیل سے ذکر آ چکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کی پرواہ نہ کریں اور وہ کام کرتے جائیں جس کا میں نے حکم دیا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، پس ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف یہ کہ کشتی بناؤ، بِأَعْيُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا اور ہمارے حکم سے، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا، پس جب ہمارا حکم آ جائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نشانی بتائی تھی کہ فلاں تنور سے جب پانی پھوٹ نکلے تو سمجھ لیں کہ وقت آ گیا۔ وفارت تنور اور پانی پھوٹ نکلے تنور میں سے، فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ، پس سوار کر لیجئے اس میں من كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہر قسم سے جوڑا جوڑا، یعنی جانوروں کے، پرندوں کے جوڑے، اور وَأَهْلَكَ اور اپنے اہل خانہ کو، إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، مگر جس پر پہلے سے لکھا جا چکا ہے قول، عذاب کا وعدہ ان میں سے، یعنی جس پر عذاب حق ہو چکا ہے، جس کے حق میں عذاب اللہ تعالیٰ نے واجب کر دیا ہے، وہ نہیں سوار ہو سکے گا۔ باقی آپ اپنے اہل سے مراد یہاں اہل ایمان ہیں، ان سب کو سوار کر لیجئے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ،
اور مجھے نہ مخاطب کرو ظلم کرنے والے لوگوں کے بارے میں، بے شک وہ سب غرق ہونے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ان پر اس قدر غصہ تھا کہ فرمایا کہ مجرمین کے بارے میں مجھ سے مت پوچھئے کہ ان کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے اور کیا ہوگا، یہ نہ پوچھئے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، پس جب آپ درست طریقے سے بیٹھ جائیں، آپ بھی اور جو آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی، عَلَى الْفُلْكِ، کشتی میں، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، پس کہہ دیجئے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ ذات جس نے ہمیں نجات دی ہے ظالموں کی قوم سے۔ یعنی کشتی میں سوار ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا نہ بھولیں کہ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ سارے روئے ارض کے تمام انسانوں کو، سارے انسانوں کو تو غرق کر دے گا، لیکن صرف کشتی کے لوگ بچ جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا نہ بھولیے۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور کہہ دیجئے کہ اے میرے رب مجھے اتار، منزلا مبارکن، اترنا برکت والی جگہ پر، یا ایسے طریقے سے اتار جس میں برکت ہو، وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور تو اتارنے والوں میں سے سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت سے پہلے یہ فرمایا تھا کہ آپ اللہ سے یہ دعا کریں، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ اللہ مجھے جہاں بھی تو داخل کرے وہاں میرے لیے ایسا غلبہ پیدا کر دے جو تیری طرف سے مدد کے طور پر ہو۔ تو یہاں سیدنا نوح علیہ السلام کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ کشتی پر سوار ہونے پر اللہ کی تعریف بھی کرو اور اترنے کی دعا بھی کرو۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض روایات میں ہیں تو وہ بنی اسرائیلی ہی، کہا جاتا ہے کہ تقریباً یہ کشتی 5 ماہ تک پانی کے اوپر تیرتی رہی، اور پانی بھی تھا ہزاروں فٹ اونچا کہ جو پہاڑیوں کی چوٹیوں کو کراس کر گیا۔ اور پھر یہ کشتی تیرتی ہوئی جب جودی پہاڑ کے اوپر پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اقلعی ماءک، اپنا پانی پی جاؤ، کیونکہ پانی زمین بھی اگل رہی تھی اور آسمان بھی برسا رہا تھا۔ تو آسمان کو کہا کہ تھم جاؤ اور زمین کو کہا کہ پانی کو خشک کر دو۔ تو وہی اللہ کے لفظ کن کا کہنا تھا کہ زمین خشک ہو گئی، اور سیدنا نوح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر اترے تو اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو ان کشتی والوں سے پھر آباد کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض روایات کے مطابق نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کہ یہ دوسرے آدم علیہ السلام ہیں جن کی ذریت سے، اولاد سے اب پوری دنیا آباد ہے۔ ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین، بے شک لمبتلین، بے شک اس میں ضرور بہت سی نشانیاں ہیں، اور اگرچہ ہم ضرور آزمانے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ میں بہت سی نشانیاں رکھیں کہ مثلاً اتنا بڑا سیلاب اس سے پہلے کبھی نہیں آیا اور بعد میں بھی نہیں آیا۔ پھر یہ ہے کہ ہر چیز ڈوب گئی لیکن کشتی بچ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس کشتی کو بنانے کا طریقہ بتایا گیا، اور سیدنا نوح علیہ السلام نے درختوں کی لکڑیوں سے لوگوں کے سامنے اس کشتی کو بنایا تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ اس کا کوئی مٹیریل ہی ایسا تھا کہ یہ بچ گئی۔ نہیں، عام لکڑی کی کشتی تھی، اس کو بچانے میں اللہ کی قدرت تھی۔ تو اس طرح بے شمار نشانیاں اس واقعہ میں تھیں کہ مشرکین کا بالآخر کیا حال ہوا اور موحدین کس طرح سے بچا لیے گئے۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر ہم نے پیدا کیا اس کے بعد دوسری بستی کو۔ بعض کے نزدیک یہ صالح علیہ السلام کی بستی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ قوم عاد ہے، یعنی عادیوں کی بستی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بعد میں پیدا کیا۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، پس ہم نے ان میں بھیج دیا ایک رسول انہی میں سے، یہ کہ اللہ کی عبادت کرو اور تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ افلا تتقون، کیا پس تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی اس قوم کے نبی نے بھی ان کو توحید کی ہی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ یہی بات یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو توحید کی ہی دعوت دی، اور تمام انبیاء ایک ہی دین پر آئے کیونکہ بھیجنے والا ایک ہی اللہ تھا۔
وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة، اور سرداروں نے کہا جو اس کی قوم میں سے کفر کرنے والے تھے اور جنہوں نے آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا تھا، یعنی وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے، اس لیے گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ہم نے ان کو دنیا کا مال و دولت دے رکھا تھا، یعنی وہ اس مال و دولت میں، اس کے نشے میں وہ دھت تھے اور اپنی آخرت سے بالکل غافل بلکہ منکر تھے۔ وہ کہنے لگے ما ھذا الا بشر مثلکم، کہ نہیں ہے یہ مگر تمہاری ہی طرح کا بندہ، یعنی انہوں نے بھی وہی اعتراض کیا۔ یأکل مما تأکلون منہ ویشرب مما تشربون، یہ اسی چیز سے کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو، یعنی ہماری طرح کا ایک کھاتا پیتا انسان ہمارے درمیان نبی بن کے کیسے آئے؟ دراصل ان کے اندر یہ تکبر تھا کہ ہم اپنی چودراہت کو چھوڑ کر اس کے پیچھے لگیں اور اس کی بات کو مانیں، نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ وہ اپنی عیاشی اور اپنی جو ان کی دنیا کے معاملات تھے ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، وہ مالدار کافر جو تھے وہ کہنے لگے اور ضرور اگر تم ایک آدمی کی اطاعت کرو گے جو تمہاری ہی طرح کا ہے تو بے شک تم اس وقت ضرور نقصان پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا، کیا یہ تمہیں یہ وعدہ دیتا ہے کہ بے شک جب تم مر جاؤ گے اور تم مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے، یعنی ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، تمہارا گوشت، تمہاری ہڈیاں مٹی کھا جائے گی، وَعِظَامًا، اور چند ہڈیوں کے سوا کچھ باقی نہیں رہے گا، أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، بے شک تم دوبارہ نکالے جاؤ گے، یعنی انہوں نے لوگوں کو تعجب میں ڈالا، لوگوں کو حیران کر دیا اور انکار کی طرف مائل کیا اور کہنے لگے ہیہات ہیہات لما توعدون، کہ عقل سے دور ہے، عقل سے دور ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، یا اس کا معنی یوں بھی ہے کہ دوری ہے یعنی مصدری معنی، کہ یہ بات تسلیم کرنے میں نہیں آتی، عقل نہیں مانتی کہ اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو دوبارہ کیسا زندہ کرے گا۔ استغفر اللہ۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، نہیں ہے ہم مگر یہ ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم خود ہی مرتے ہیں، ونحیا، اور خود ہی ہم زندہ ہوتے ہیں، یعنی پیدائش کا سلسلہ بھی خود ہی چل رہا ہے، موت بھی خود ہی آ رہی ہے، ساری چیزیں طبعی اور فطرتی ہیں، اس کے پیچھے کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں۔ وما نحن بمبعوثین، اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں، یعنی انہوں نے اپنی دوبارہ کی زندگی اور قیامت کے حساب و کتاب کا انکار کر دیا۔ کہنے لگے ان هو الا رجل افترى علی اللہ کذبا، کہ نہیں ہے یہ مگر ایک آدمی ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے، یعنی جن لوگوں کے دلوں میں کچھ دین کی محبت یا دین کا میلان تھا، جو اللہ کو کچھ پہچانتے تھے، ان کو انہوں نے اس طرح سے منکر کیا کہ کہنے لگے کہ یہ تو اللہ پہ بہتان لگا رہا ہے، یعنی جہاں جو حربہ ان سے استعمال ہوا انہوں نے کیا کہ لوگوں کو دین سے روکیں، اور کہنے لگے وما نحن له بمؤمنین، کہ ہم تو اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ قال رب انصرنی بما کذبون، تو سیدنا اگر یہ صالح علیہ السلام کی قوم ہے تو اگر یہ سمود کی قوم ہے تو سیدنا صالح علیہ السلام نے یہ بات کہی، اور اگر یہ قوم عاد ہے تو پھر ہود علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ اے میرے رب میری مدد فرما، اس وجہ سے کہ وہ مجھے جھٹلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، فرمایا عما قلیل لیصبحن نادمین، کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد، عما قلیل، تھوڑے ہی عرصے کے بعد ضرور یہ شرمندہ ہونے والے ہو جائیں گے، یعنی جب ان پہ عذاب آئے گا یا موت آئے گی تو اس وقت ان کی شرمندگی دیکھنے والی ہوگی کہ پھر ان سے کچھ بن نہیں پائے گا، پھر کوئی عمل نہیں کر سکیں گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، بس ان کو چیخ نے پکڑ لیا، بالحق، حق کے ساتھ، یعنی ان کی یہ ہلاکت ناحق نہیں تھی، ظلمن نہیں تھی، بلکہ ان کے اپنے جرم کا بدلہ تھا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، بس ہم نے ان کو کوڑے کرکٹ کی طرح کر دیا، یعنی بے قیمت، بے وقعت، نہ دنیا میں ان کی کوئی قیمت رہی
اور نہ آخرت میں، نہ ان کی عمارتیں، نہ ان کی چیزیں، کچھ بھی باقی نہ بچا۔ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، بس اللہ کی رحمت سے دوری ہے ظالموں کی قوم کے لیے، یعنی جو لوگ ظالم ہیں ان کو اللہ کی رحمت کا حصول نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کی رحمت کے حقدار ہی نہیں ہیں۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ہم نے پیدا کیا ان کے بعد بہت سی دوسری بستیوں کو، ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون، نہ ہی کسی امت سے اس کی اجل آگے گزرتی ہے اور نہ ہی وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی امت اپنی موت سے بچ نہیں سکتی اور نہ ہی اپنی موت کو وہ مقدم کر سکتے ہیں کہ جلدی مر جائیں، نہ لیٹ کر سکتے ہیں نہ مقدم کر سکتے ہیں۔ یہ زندگی اور موت کا سلسلہ خالصتاً صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر ہم نے اس کے بعد رسولوں کے سلسلے کو لگاتار کر دیا، یعنی مسلسل رسول آئے، بہت سے رسول آئے۔ کلما جاء امۃ رسولها کذبوہ، جب بھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آتا تو وہ اس کو جھٹلا دیتے۔ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، بس ہم نے پیچھے لگا دیا ان کے بعض کو بعض کے، یعنی سب ایک ہی راہ پر چلے اور ایک ہی طرح سے نافرمانی اور اپنے پیغمبروں کا انکار کرتے رہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، اور ہم نے ان کو قصے کہانیاں بنا دیا، یعنی ان کے نشانات تک مٹ گئے، وہ صرف ایک بات کی حد تک رہ گئے کہ کوئی قوم اس طرح دنیا پہ آئی تھی، بلکہ بے شمار قومیں ایسی ہیں کہ ان کی زبانیں ہی ختم ہو گئیں۔ آج بھی جب آثار قدیمہ والے زمینوں کو کئی جگہوں سے کھودتے ہیں تو بعض لکھی ہوئی چیزیں نکل آتی ہیں تو ان کو پڑھنے والا ہی کوئی نہیں، پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اس قدر غصہ کیا کہ ان کے نام و نشان تک کو مٹا دیا۔ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ، بس اللہ کی رحمت سے دوری ہے ایسی قوم کے لیے جو ایمان نہیں لاتی، یعنی جو لوگ اللہ کے منکر ہیں، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہیں، تو اللہ ان کو اپنی رحمت سے اس طرح دور کر دیتا ہے کہ ان کا اللہ کی رحمت میں کسی قسم کا کوئی حق باقی نہیں بچتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت کا حقدار بنائے اور ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔